نبی علیہ السلام نے شعبان کے آخری دنوں میں رمضان شروع ہونے سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں نبی علیہ السلام نے 15 باتیں ارشاد فرمائیں۔ کتنی باتیں؟ 15 باتیں ارشاد فرمائیں۔ سنو ذرا غور سے، اللہ کرے وہ 15 کی 15 باتیں ہم سن کر سمجھ کر اس رمضان کے مہینے میں ہم بھی ان پہ عمل کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ، قد اظلکم شہر عظیم، او میرے صحابہ، ایک مہینہ آ رہا ہے جو سارے مہینوں سے عظمت والا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، رمضان سارے مہینوں سے عظمت والا مہینہ، باقی مہینے بھی میرے اللہ کے مہینے، لیکن سارے مہینوں سے عظمت والا مہینہ، شان والا مہینہ، عزت والا مہینہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس لیے میرے عزیز خیال کر، اللہ نے 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینے کے نام کو اپنے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اللہ کہتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، او میرا بندہ، مہینہ رمضان کا اتنی عظمت برکت والا ہے۔ اللہ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں خدا نے قرآن نازل کیا ہے۔ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ بھی عظمت والا، جس نبی پہ قرآن نازل ہوا وہ نبی بھی سارے نبیوں سے عظمت والا، جس بندے کے دل میں قرآن والا عقیدہ آیا وہ بندہ دوسرے سارے لوگوں سے زیادہ عظمت والا، جس گھر میں قرآن آیا وہ قرآن سارے گھروں سے عظمت والا۔ اس لیے میرے عزیز خیال کر، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا، او میرے صحابہ، جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، غفلت کی چادر اتار دو، ایک مہینہ آ گیا ہے، شہر عظیم، جو بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ جس طرح نبی تو بہت ہیں، لیکن سب سے عظمتوں والے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کتابیں تو بہت ہیں، لیکن سب سے عظمتوں والی کتاب قرآن ہے۔ ولی تو بہت ہیں، لیکن سب سے عظمت والے ولی ابو بکر صدیق ہیں۔ اسی طرح خیال کر، نبی علیہ السلام فرما رہے، قد اظلکم شہر عظیم، او میرا بندہ، عظمت والا مہینہ آ گیا ہے، تیار ہو جا، مستعد ہو جا، نیت کر لے کہ میں نے اس رمضان کے مہینے میں اپنے رب کو راضی کر کے رہنا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک دن تشریف لائے، ممبر پہ بیٹھنے لگے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، میرے مدنی نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے معمول سے ہٹ کے 3 دفعہ آمین 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 فرمایا ہے، اللہ کے نبی، وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے مریدو، جب میں ممبر کے قریب پہنچا، پہلے سے آگے جبرائیل آ کے کھڑا تھا، جبرائیل نے 3 بندوں کو بد دعا دی ہے، اور بد دعا بھی دی ہے ایسی۔ جبرائیل کہتے ہیں، اللہ کے نبی، یہ 3 بندے جہنم
جہنم کے بالکل نیچے والے حصے میں چلے جائیں۔ وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل نے کہا وہ بندہ جس کے بوڑھے ماں باپ ہوں لیکن وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت نہ کمائے، ایسا بندہ جہنم میں چلا جائے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے فرمایا آمین۔ دوسرا بندہ جس کے سامنے میرے مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے لیکن وہ میرے نبی پہ درود نہ پڑے، ایسا بندہ بھی جہنمی ہے۔ میرے مدنی نے فرمایا آمین۔ تیسرا بندہ فرمایا وہ بندہ جسے رمضان والا مہینہ ملے، رمضان کے دن گزرے، راتیں گزرے، پہلا عشرہ گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، لیلۃ القدر گزر گئی لیکن پورا رمضان کا مہینہ گزرنے کے باوجود اس نے اپنے رب کو راضی نہ کیا، یہ بندہ بھی جہنم چلا جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ اس لیے بیدار ہو جا۔ پہلی بات فرمایا شہر عظیم، دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ شہر مبارک، یہ رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ شہر مبارک، ساون میں جس طرح بادل برستے ہیں اس مہینے میں اس طرح میرے رب کی رحمتیں برستی ہیں، لیکن ہو کوئی جو اپنی جھولی پھیلا کے اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ لے، اللہ کی رحمتوں کا برسنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے ہی رمضان داخل ہوگا اللہ کی رحمتوں کی برسات شروع ہو جائے گی، لیکن ہو کوئی جو اللہ کی رحمتوں سے اپنی جھولیاں بھرے، لیکن آج تو افسوس ہے کلمہ پڑھنے والا میرا نوجوان بھائی دوست ہے، اسے نماز کی فکر کوئی نہیں، تراویح کی فکر کوئی نہیں، صبح سیری کر لے گا لیکن سیری کر کے سو جائے گا، فجر کی نماز کی فکر کوئی نہیں، روزہ تو رکھ لے گا لیکن سارا دن موبائل کے اندر گھسا رہے گا، سارا دن بد نظری کرتا رہے گا، نمازوں کی پرواہ کوئی نہیں، زبان کا صحیح استعمال کوئی نہیں، نظر کی حفاظت کوئی نہیں، اور گناہوں سے بھی باز نہیں آتا۔ اور میرے عزیز خیال کر ایسا روزہ رکھنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ یہ تو برکتوں والا مہینہ ہے۔ نمبر 3